الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم جو حضرات جو بردرز یہاں پہ آتے ہیں ریگولر جو ہماری کلاس چل رہی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس انٹینشن کے ساتھ یہاں پہ بیٹھتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ ٹیک اویز لے کے جائیں جس کو ہم اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کریں۔ اور the reality is, to be very honest, when I read about such personalities تو میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ دیکھیں سبحان اللہ، آج ہم جو بھی ہمارے لیے ہم جن کو سیلیبریٹی سمجھتے ہیں کہ جو انفلوئنسرز ہیں کوٹ ان کوٹ، اپیرنٹلی آپ کو ان کی زندگیاں بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، بٹ دیٹ از آن دی آؤٹر سائڈ، یو جسٹ سی دی آؤٹر سائڈ آف دی پکچر۔ لیکن جب آپ تھوڑا سا ڈائیو ان کرتے ہیں نا اور ان کی پرسنل لائفز کے اندر جب دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جھانکتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہی چلتا ہے کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ دے آر ناٹ ہیپی ود دیئر لائفز، اور پرابلمز ہیں، اتنی مشکلات ہیں۔ ہم نے نا ایک چیز انشاءاللہ یہاں پہ یہ سیکھنی ہے کہ دیکھیں دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، بتاتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، ہم سب نے مشقت پہ مشقت جھیلنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جب اسلام کو فالو کرنے لگ جائیں گے تو آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، نو، بٹ اسلام ول گیو یو ٹولز ود وچ اٹ ول بی ایزیئر فار یو ٹو ہینڈل یور لائف انشاءاللہ، اور آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور آپ کو ریمائنڈر یہ دیتا ہے اسلام کہ آپ نے مشقت پہ مشقت جھیلنی ہے، اینڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے، فَمُلَاقِيهِ، آپ نے، میں نے، سب نے، ساری انسانیت نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ اینڈ سبحان اللہ، ان دس ورڈ پرٹیکولرلی، اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے نا کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، تو آپ کے اعمال کتنے زبردست طریقے سے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس مائنڈ سیٹ سے ہم چلیں گے، اور ہم ابھی تک جن بھی شخصیات کی ہم نے زندگیاں پڑھی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کتنی زیادہ مشکلات آئی تھی ان کی زندگیوں میں، کتنی پرابلمس تھی، the way they handled those problems، سبحان اللہ، it's a great lesson for all of us۔ اور آج بھی ہم انشاءاللہ جن صحابیہ کے بارے میں بات کریں گے، ان فیکٹ شی از دی مدر آف دا بلیورز، ان کا نام ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ان کے اوپر کیا مشقتیں آتی ہیں، the trials and tribulations she went through۔ تو انشاءاللہ ہم ان سے بھی انشاءاللہ اپنے لیے لیسنز ایکسٹریکٹ کریں گے۔ we'll try to talk between 35 to 40 minutes or maximum 45 minutes۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم پھر پاز کر لیں گے، بات کو روک لیں گے، اور ہم پی کیو اے سیشن کر لیا کریں گے، تاکہ ہم انشاءاللہ آن ٹائم ہم لوگ اپنے سیشن کو ختم کر لیا کریں۔ جسٹ ان کیس اف آئی ڈونٹ ریممبر، جسٹ ریمائنڈ می ان دیٹ ریگارڈ کہ انشاءاللہ ٹائم سے ہم اوپر جاتے جا رہے ہیں۔ آلرائٹ، لیٹس اسٹارٹ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکے، ہر نیم از، مشہور نام تو ہمیں پتہ ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری نریشنز ہیں، اوتھینٹک نریشنز آپ کو پتہ چلتی ہیں، ام سلمہ قالت سو اینڈ سو۔ تو ام سلمہ ماشاء اللہ بھی ہم آگے دیکھیں گے، شی واز ون آف دی عالمہ آف دس امہ، یعنی بہت ساری احادیث انہوں نے نریٹ بھی کی ہیں۔ ہر ریئل نیم از ہند بنت ابی امیہ ابن المغیرہ، ہند بنت ابی امیہ، ان کے والد کا نام ہے ابو امیہ بن مغیرہ، ان کے دادا کا نام مغیرہ، اور ان کا قبیلہ ہے بنو مخزوم۔ مخزوم یہ قریش کے بڑا پاورفل ٹرائب ہے، بنو مخزوم، اور اسی قبیلے سے بلونگ کرتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ خالد بن ولید بھی اسی قبیلے سے بلونگ کرتے ہیں، اور ابو جہل، جو کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے، تو ابو جہل بھی اسی بنو مخزوم سے ہے۔ اور یہ ان دیٹ ریگارڈ پاورفل ٹرائب اس لیے ہے کہ اس قبیلے میں دے ہیڈ واریئرز، اور مال کے لحاظ سے بھی یہ بالکل ٹکر دیتے تھے بنو ہاشم کو، کہ اگر بنو ہاشم اپنا مال خرچ کرتے تھے، چیریٹی دیتے تھے، تو بنو مخزوم بھی ان کو کمپیٹ کیا کرتے تھے صدقہ کرنے میں، چیریٹی کرنے میں، چاہے وہ حجاج کرام جب آتے تھے حج کرنے کے لیے، ان دیٹ ریگارڈ دے یوز ٹو کنٹریبیوٹ اے لاٹ۔
اور ان کے فادر، ان کے والد ابو امیہ، یہ بنو مخزوم کے لیڈر تھے، سردار یہ کنسیڈر کیے جاتے تھے، اور عرب میں، تمام عرب میں یہ مشہور تھے، ان کو سخی کہا جاتا تھا کیونکہ یہ بہت زیادہ صدقہ چیریٹی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ سبحان اللہ ہی واز نیمڈ ایز زاد راہ، ان کو ہی لوگ زاد راہ کہا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی نے ان کے ساتھ ٹریول کرنا ہوتا تھا نا، کوئی اپنا سامان لے کے جاتا ہی نہیں تھا ساتھ میں، کوئی پیسے نہیں، کوئی سامان نہیں، یعنی سارا خرچہ یہ ابو امیہ اٹھاتے تھے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ساری جو بھی جرنیز جایا کرتی تھی ہی یوز ٹو بیئر دا برڈن آف دیٹ جرنی، تو بڑے سخی تھے ان کے والد۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کے 3 بھائی ہیں، اور I'll just take the names of them، ولید، عبداللہ اور عامر۔ ولید اور عبداللہ یہ مکہ میں ایمان نہیں لے کے آئے، جب مدینہ میں مسلمان ہجرت کر کے جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ البتہ جو عامر ہیں رضی اللہ عنہ، یہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے کے آتے ہیں، اور اس لحاظ سے آپ دیکھیں سبحان اللہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے بھائیوں میں سب سے پہلے ایمان لے کے آتی ہیں۔ خالد بن ولید ان کے کزن ہیں، اور ابو جہل ان کے فادر ابو امیہ کا کزن ہے۔ آلرائٹ، تو آپ یہ کہہ لیں کہ سارے رشتہ دار ہی ہیں، بنو مخزوم چونکہ ان کا قبیلہ ہے۔ اور عمار بن یاسر ان کے رضائی بھائی ہیں۔ وہ کیسے بھائی ہیں؟ اگر دیکھیں، یہ آپ کو یہ ٹپ دیتا جاؤں کہ اگر آپ پہلے لیسنز صحیح طرح سنتے رہے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ، بیکاز دیز اسٹوریز آر انٹر کنیکٹڈ۔ عمار بن یاسر، آپ کو پتا ہوگا کہ یاسر رضی اللہ عنہ اور سمیہ رضی اللہ عنہ یہ غلام تھے ولید بن مغیرہ کے بھائی کے ابو حذیفہ، آلرائٹ۔ اور ابو حذیفہ جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے اب کولیکٹیولی بنو مخزوم کے لیے وہ ایز اے سلیو کام کرتے ہیں، اور پھر وہیں عمار بن یاسر بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو عمار بن یاسر اور حضرت ام سلمہ کو جس خاتون نے دودھ پلایا تھا تو یہ ایک ہی خاتون تھی، دیٹ از اے ریزن یہ جو ہے فوسٹر بردر اینڈ سسٹرز ہیں، رضائی بہن بھائی ہیں۔ اب ان کے ہسبینڈ کے بارے میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ ان کے جو ہسبینڈ ہیں ابو سلمہ، اب دیکھیں یہ ایسی ہستی ہیں لٹرلی، اگر میں اٹس اے ریٹورک کوسچن، اگر میں آپ سے پوچھوں ہو واز ابو سلمہ، شاید ہی 5% اور 10% ہاتھ کھڑے ہوں گے۔ ابو سلمہ، آپ دیکھیں بڑی آسانی سے ہم کچھ صحابہ ایسے ہیں ان کو جو ہے سائڈ لائن پہ کر دیتے ہیں، حالانکہ ابو سلمہ ان کا اصلی نام عبداللہ بن عبد الاسد ہے، عبداللہ بن عبد الاسد، اور ان کی مدر کا نام ہے برہ بنت عبد المطلب۔ کیا نام ہے؟ برہ بنت عبد المطلب۔ سمجھ میں یہ بات آتی ہے تو ان کا کیا ریلیشن ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ پپھو کے بیٹے، کیونکہ عبد المطلب دادا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کی جو بیٹی ہیں برہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پپھو ہوئیں، تو یہ پپھو کے بیٹے ہیں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے 2 ریلیشن بنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک تو یہ ہے کہ پپھو کے بیٹے ہیں، اور سیکنڈلی یہ بھی رضائی بھائی ہیں، they were breastfed with the same from the same woman، تو اس لحاظ سے ان کے 2 ریلیشن بنتے ہیں۔ اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بہت پہلے ایمان لے کے آئے، his number comes in top 10، یعنی 10 لوگوں میں جو ایمان لے کے آئے تھے تو ان کا نمبر ان ٹاپ 10 میں آتا ہے، اور یہ اس سے پہلے ایمان لے کے آئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دارالارقم بھی سیٹ اپ نہیں کیا ہوا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ نا دارالارقم وہ جگہ تھی جہاں پہ مسلمان جمع ہوتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تعلیم دیا کرتے تھے اسلام کے حوالے سے۔ تو ابھی دارالارقم سیٹ اپ نہیں ہوا ہوا، وہاں پہ لوگ نہیں جمع ہوتے تھے مسلمان، تو اس سے پہلے وہ ایمان لے کے آ جاتے ہیں۔ اور ابو سلمہ کے ساتھ ساتھ ان کی جو وائف ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ، دے آر میرڈ، آلرائٹ، ابو سلمہ اور ام سلمہ دے آر میرڈ۔ تو پھر جو ہے جب وہ ایمان لے کے آتے ہیں تو ام سلمہ بھی رضی اللہ عنہ وہ ایمان لے کے آ جاتی ہیں۔ اچھا، دیز 2 کپلز، ابو سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما، انہوں نے 3 ہجرتیں کی ہیں اللہ کی راہ میں،
دو دفعہ یہ حبشہ کی طرف جاتے ہیں ابیسینیا، اور ایک دفعہ وہ مدینہ کی طرف جاتے ہیں. اور اس میں ہمارے لیے لیسنز یہ ہیں کہ دیکھیں، ہم نے جب حضرت جعفر بن ابی طالب کے بارے میں پڑھا تھا، ایبیسینیا کی جتنی بھی نریشنز ہیں حبشہ کی، وہ زیادہ تر نریٹ ہوتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے. تو یعنی آپ دیکھ لیں کہ ہسٹری از پریزروڈ بیکاز آف ام سلمہ رضی اللہ عنہا. انہوں نے روایات بتائی ہیں، تو آج ہمیں پتہ چلا ہے ان دیٹ ریکارڈ جتنے بھی واقعات ہوئے، یعنی نجاشی کے ساتھ وہاں پہ حضرت زبیر بھی گئے، تو یہ ساری جو ہسٹری ہے ہمیں تاریخ کے بارے میں پتہ چلتا ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے. اچھا، وہاں پہ ان کا ٹائم گزرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے سے نوازتے ہیں، اور بیٹے کا نام کیا ہوگا؟ سلمہ رضی اللہ عنہ. ایگزیکٹلی، ماشاء اللہ. ان کے بیٹے کا نام سلمہ ہے، اور وہاں پہ وہ پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ڈیز آر پیسنگ بائی. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ان کو یعنی رومر پہنچتی ہے، خبر یہ پہنچتی ہے کہ مکہ والے ایمان لے کے آ گئے ہیں، عمر ایمان لے کے آ گئے ہیں، حضرت حمزہ ایمان لے کے آ گئے ہیں، جو کہ ایمان لے کے آ چکے ہوتے ہیں. لیکن اتنی ایگزیجریشنز ہوتی ہیں کہ جب وہ واپس جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ حالات ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ واپس ٹریول کر جاتے ہیں حبشہ کی طرف، دوبارہ حبشہ آ جاتے ہیں، آتے ہیں. اور پھر ان کو ظاہری بات ہے، سبحان اللہ، امیجن کریں کہ ایک فیملی کو اپنے دین پہ چلنے کی وجہ سے اپنا شہر چھوڑنا پڑے، تو یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے نا. یادیں ہوتی ہیں، اٹس ناٹ ایزی. آج ہم لوگ نا بڑی آسانی سے یہ پڑھ لیتے ہیں کہ صحابہ کرام نے مائیگریٹ کیا، ہجرت کی. اپنا گھر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. اس کو آپ اس ایگزامپل سے سمجھیں گے. مثال کے طور پہ آپ کہیں پکنک کے لیے گئے ہوئے ہیں، مے بی یو ہیو گون ٹو دی یورپ کنٹریز اور پرہیپس یو ایس اے. آپ اچھی سے اچھی جگہ میں گئے ہیں، لیکن آپ ادھر اگر 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل میں بھی رہتے ہیں نا، آپ ایک دن رہیں گے، ایک ہفتہ رہیں گے، آپ اکتا جائیں گے، آپ کہیں گے کہ یار میں نے اپنے گھر واپس جانا ہے، چاہے وہ جھونپڑی کیوں نہ ہو. یہ ایسنس ہوتی ہے گھر کی. تو یہ دیز پیپل دے ور مسنگ دیئر ہاؤس، دے ور مسنگ دا پیپل، ان کے اپنے ریلیٹیوز. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مس کرتے تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم واپس چلتے ہیں، اور پھر یہ دوبارہ واپس چلے گئے مکہ میں. تو مکہ میں جب گئے تو کچھ عرصے بعد جب ہجرت کا پیغام آ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ناؤ وی آر اباؤٹ ٹو موو ٹو مدینہ، ابھی مدینہ جانے کا ٹائم آ گیا ہے. Now the trial starts. اب دیکھیں، ٹرائل ان کے اوپر فتنے آزمائش تو پہلے سے آ چکی تھی، کیونکہ اسی وجہ سے انہوں نے اپنا جو ہے گھر چھوڑا، اپنا شہر چھوڑا. تو اب ہوتا کیا ہے کہ پہلے تو الحمدللہ ان کے لیے آسانی تھی، وہ کسی نہ کسی طریقے سے مینیج کر کے حبشہ چلے گئے 2 دفعہ. لیکن اب ہوتا کیا ہے، اب خود بتاتی ہیں اپنی زبانی، کہتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا نا کہ ناؤ وی ہیو ٹو گو ٹو مدینہ، میں اور میرے ہسبینڈ اور ہم نے اپنے چھوٹے بیٹے کو لیا، سلمہ. ابھی آپ کہہ لیں کہ یعنی کافی چھوٹے تھے وہ. کہتے میرے گود میں میرا بچہ تھا، اور پھر ہم اونٹ پہ بیٹھے، میرے خاوند نے نکیل پکڑی، رسی پکڑی اونٹ کی، اینڈ ناؤ وی ور موونگ. اب ہم چلنے لگ پڑے. تو ہوتا کیا ہے، تھوڑی سی ہم جب جگہ کور کرتے ہیں، آگے جاتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ بنو مخزوم کے لوگ آ جاتے ہیں، یعنی انہی کے قبیلے کے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے قبیلے کے. اور پھر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو سلمہ کو کہ ابو سلمہ ویئر آر یو ہیڈنگ ٹو؟ تم ہماری لڑکی کو، ہماری عورت کو، ہمارے رشتہ دار کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ہاؤ ڈیئر یو ٹیک آر وومن ود یو؟ اور پھر جب وہ یعنی ریکویسٹ کرتے ہیں ابو سلمہ کہ ہم تو مائیگریٹ کر رہے ہیں، ہم تو آپ کو کچھ نقصان تو نہیں پہنچا رہے، لیکن وہ آپ یہ کہہ لیں کہ بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے اگر جانا ہے تو چلے جاؤ، ہم اس اپنی بیٹی کو جانے نہیں دیں گے تمہارے ساتھ، ام سلمہ کو تمہارے ساتھ جانے نہیں دیں گے. اور ہوتا کیا ہے کہ آلموسٹ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہونے شروع ہو جاتی ہے. لیکن ایونچولی ہوتا کیا ہے کہ ابو سلمہ ہیڈ نو آپشن، وہ ان کو جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ علیحدگی ہو جاتی ہے. ابھی یہ سچویشن چل رہی ہوتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ اب جو بنو اسد ہے، جو قبیلہ ہے کن کا؟ ابو سلمہ کا، اب وہ آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں نا ٹرائبلزم کیسے کتنا پریویلنٹ تھا وہاں پہ. اب بنو اسد آتے ہیں بنو مخزوم کے پاس، کہتے ہیں کہ
ام سلمہ یعنی جو تمہارے گھر کی لڑکی ہے, شی از ہیونگ آر چائلڈ, یہ ہمارے بندے کا بیٹا ہے سلمہ, تو وی یو نو جسٹ ہینڈ اوور دا چائلڈ ٹو اس. سلمہ جو بھی بچے ہیں کہتے ہیں وہ ہمیں دے دو, اور سچویشن اتنی انٹینس ہو جاتی ہے کہ دونوں فریق, آپ سمجھ لیں کہ چھوٹا سا بچہ ہے, ہاتھ کھینچتے ہیں کہ جس کی وجہ سے سلمہ رضی اللہ عنہ کے ان کا جو شولڈر ہے آرم ڈسلوکیٹ ہو جاتا ہے. آلرائٹ, تو یہ سچویشن چل رہی ہوتی ہے, لیکن ایونچولی جو بنو اسد ہیں وہ ان کا بیٹا لے لیتے ہیں. اینڈ سبحان اللہ, واٹ اے ٹراما. امیجن کریں کہ اے ینگ مدر ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک ہی لمحے میں ہمارا گھرانہ ٹوٹ جاتا ہے. اب میرے جو ہسبینڈ ہے وہ مدینہ کی طرف چلے جاتے ہیں, اور میرا جو بچہ ہے سلمہ وہ بنو اسد لے کے چلے گئے, اور میں بنو مخزوم اپنے ہی قبیلے میں جو ہے اب یو نو آئی ہیو ٹو بیئر دس پین. اور پھر کہتی ہے کہ یہ اس طرح چلتا رہا. ہوتا کیا تھا, اب خود اپنی زبانی یہ ساری سٹوری بتا رہی ہیں. کہتی ہیں کہ میں ہر صبح اپنے گھر سے نکل کر اسی جگہ میں جاتی تھی. سبحان اللہ, آئی یوزڈ ٹو گو ٹو دا سیم پلیس جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا. صبح سے لے کر شام تک وہاں بیٹھ کے روتی رہتی تھی, اور یہ سلسلہ چلا تقریباً 1 سال. سبحان اللہ, واٹ اے ٹرائل, کتنی بڑی آزمائش تھی. تو کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ 1 سال چلتا رہا. پھر ہوا کیا کہ ایک روز میں جب اسی جگہ میں بیٹھ کے رو رہی تھی, تو میرا ایک کزن, میرا چچا زاد بھائی, وہ آتا ہے, اور مجھے وہ دیکھ کے نا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈال دیتے ہیں, اور اس کو رحم آ جاتا ہے میری حالت کے اوپر. اور پھر وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ واٹ از یور پرابلم. پھر وہ جب اپنی پرابلم بتاتے ہیں کہ میرے ہسبینڈ میرے سے جدا کر دیے گئے ہیں, اور میرے بچے کو بھی مجھ سے جدا کر دیا گیا ہے, تو وہ کہتے ہیں, ان کے جو کزن ہیں وہ کہتے ہیں کہ فکر مت کرو, آل جسٹ ٹرائی ٹو ریکویسٹ یور پیپل کہ جو ہے آسانی کرے آپ کے لیے. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ جاتے ہیں, سب سے پہلے بنو اسد کے پاس جاتے ہیں, بنو مخزوم کے پاس جاتے ہیں, جو کہ ان کا اپنا قبیلہ ہے. کہتے ہیں کہ آپ نے اس عورت کو کیوں روک کے رکھا ہوا ہے, اگر یہ اپنے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہے لیٹ ہر گو, اس میں آپ کو کیا پرابلم ہے. کافی انسسٹ کرنے کے بعد بنو مخزوم جو ان کے قبیلے والے ہیں وہ مان جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں, یعنی if ام سلمہ wants to go she can go. اب ام سلمہ کہتی ہیں, اب ناؤ شی اسٹینڈز اپ, کہتی ہیں کہ میں کیسے اپنے خاوند کے پاس جا سکتی ہوں, حالانکہ میرا بچہ بنو اسد کے پاس ہے, ہم لوگ کیا کریں گے اپنے بیٹے کے بغیر. تو ہوتا کیا ہے کہ یعنی ایوری ون ان بنو مخزوم اور ان کے جو چچا زاد بھائی ہیں وہ بھی جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں بنو اسد. ایونچولی وہ ان کو کنونس کر لیتے ہیں, وہ مان جاتے ہیں, تو ان کو ان کا بیٹا بھی واپس مل جاتا ہے. ناؤ شی از ہیونگ ہر چائلڈ, اور اب ان کو موقع مل جاتا ہے کہ ناؤ شی ہیز ٹو ٹریول. تو ہوتا کیا ہے کہ اب وہ خود بتاتی ہیں کہ جب الحمدللہ ایوری تھنگ سیٹل ڈاؤن, سب کچھ جب ٹھیک چلنے لگ پڑا, تو میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ لوگوں کے مائنڈ چینج ہو جائیں, میں پہلے ہی فرصت میں اونٹ پکڑوں اور اس پہ جو ہے میں بیٹھوں, ٹریول کرنا شروع کر دوں. اینڈ سبحان اللہ شی سیز کہ میں نے اونٹ لیا, اور اونٹ کے اوپر اٹ واز اونلی می اینڈ مائی چائلڈ, دیٹس اٹ, اور میں نے سفر کرنا شروع کر دیا, وچ واز ویری ڈینجرس ان اینڈ اٹ سیلف. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک عورت کا سفر کرنا, اور چوری چکاریاں کتنی ہوتی تھی, ڈکیتیاں ہوتی تھی, لوگ لوٹ مار کافی کر لیا کرتے تھے. تو کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کا نام لے کے میں نے اپنی جرنی شروع کی. اور پھر میں جب تنعیم کے موقع پر پہنچی, تنعیم کون سی جگہ ہے, یہ مکہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پہ ہے, یعنی مکہ سے جب تھوڑا سا باہر نکل گئی, تو واپسی میں میں نے دیکھا عثمان بن طلحہ, یہ ابھی فی الحال مسلمان نہیں ہوئے, انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے. اینڈ یو نو when you read such stories, سبحان اللہ, you try to take out the gems. ابھی عثمان بن طلحہ کا آپ کریکٹر دیکھیے گا, ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے, یہ واپس آ رہے ہوتے ہیں کسی جرنی سے, جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اکیلی خاتون جا رہی ہے, سفر کر رہی ہے, اور پھر پوچھتے ہیں کہ یعنی فگریٹو طریقے سے پوچھتے ہیں کہ اے زادِ مسافر کی بیٹی, کہ او ٹریولر ویئر آر یو ہیڈنگ ٹو, آپ کہاں جا رہی ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ جا رہی ہوں اپنے خاوند کے پاس. اور پھر پوچھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ سفر میں کوئی مرد نہیں ہے, یو ڈونٹ ہیو اینی ون ود یو. کہتی ہیں کہ اللہ کے علاوہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے, آئی ایم ٹریولنگ الون. تو پھر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اب میں تمہیں مدینہ پہنچا کے آؤں گا, میں تمہیں مدینہ پہنچا کے آؤں گا. اور پھر کیا کیا انہوں نے, خود
اونٹ کی نکیل پکڑی, اس کے جو ہے رسی پکڑی اور چلنا شروع کر دیا. اینڈ سبحان اللہ, دس از دی ٹیسٹیمونی آف ام سلمہ, کہتی ہیں خدا کی قسم میں نے سارے عرب میں, میں نے پورے عرب میں اس شخص سے زیادہ نیک دل اور شریف بندہ نہیں دیکھا. یعنی ہی واز سو نوبل ان ہز کیریکٹر. کہتے ہیں کہ وہ سفر کرتے رہے اور ہوتا کیا تھا کہ کچھ دیر کے بعد جب ہم سفر کر کے تھوڑا تھک جاتے, واٹ ہی یوز ٹو ڈو کہ وہ اونٹ کو نیچے بٹھاتے کسی درخت کے نیچے جہاں پہ بندہ آرام کرتا ہے, نیچے جب بٹھا کے تاکہ میں تھوڑی سی پرائیویسی بھی ہو جائے, میں اپنی حاجت پوری کر لوں, آرام بھی کر لوں, تو وہ دور چلے جاتے تھے اور پھر کچھ عرصے بعد یعنی کچھ دیر کے بعد جب نیند پوری ہو گئی تو پھر واپس آ کے دوبارہ ہی ڈڈ ناٹ گیو اے گیز آن می, یعنی انہوں نے میری طرف دیکھا تک نہیں, آرام سے اپنی آنکھوں کو نیچے شرم کے ساتھ حیا کے ساتھ نیچے کرتے ہوئے آتے تھے اور پھر اونٹ کو دوبارہ کھڑا کر کے اینڈ ہی یوز ٹو کنٹینیو دا جرنی. اور کہتے ہیں یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ مدینہ منورہ ہمارے سامنے آ گیا. اور پھر عثمان نے کہا, بن طلحہ نے, کہتے ہیں کہ سامنے قباء کی بستی ہے, یہاں پہ بنو عمر بن عوف یعنی یہ قبیلے والے ہیں, یہاں پہ آپ چلے جائیں, آپ کے ہسبینڈ یہاں پر ہی ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ سچویشن ہوتی ہے. اور یہ عثمان بن طلحہ وداؤٹ سیئنگ ایون اے سنگل ورڈ, ایون ایکسپیکٹنگ این ایکسپریشن آف تھینک یو, ایون کچھ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے, اور پھر السلام علیکم کہہ کے واپس یو ٹرن لیتے ہیں. اینڈ ہی ٹریولڈ اپ اینڈ ڈاؤن بائی فٹ, یعنی پیدل چلتے ہیں مکہ سے مدینہ, پھر مدینہ سے واپس آتے ہیں. اینڈ سبحان اللہ, نو فار دا فیکٹ, اب دیکھیں ہم الحمدللہ جتنے بھی یہاں پہ ہم سن رہے ہیں, وی آر مسلمز رائٹ, ہی از ناٹ ایون اے مسلم ایٹ دس پوائنٹ. کین یو جسٹ imagine his nobility, his dignity. اس کو کہتے ہیں مرد, to be very honest. You know, there is a story, میں آپ کو یعنی shortly آپ کے سامنے رکھتا ہوں. In some of the western countries, ایک sister تھی, she became Muslim afterwards. وہ کہتی ہیں کہ when I was not a Muslim, I used to dress provocatively. میں جو ہے نا صحیح کپڑے نہیں پہنتی تھی, and I used to attract people. اور آپ کو پتہ ہوتا ہے عموماً اگر بندہ جا رہا ہو نا تو اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ someone is observing him or not, کہ اس کو بندہ دیکھ رہا ہے, اس پہ نظریں پڑ رہی ہیں کہ نہیں پڑ رہی. تو I used to like that. پھر ہوا کیا کہ there was this gentleman, ایک مرد تھا جوان, تو جب بھی I used to cross, جب بھی ہو سکتا ہے کسی میٹنگ میں جانا ہو یا کہیں ان کے آفس اسپیس میں جانا ہو, تو جب وہ بندہ وہاں پہ کھڑا ہوتا تھا اور جب میں وہاں سے کراس کرتی تھی, he used to lower his glance, اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیا کرتا تھا. جب ایک دفعہ ہوا, دو دفعہ ہوا, میں نے آخرکار پوچھ لیا کہ لوگوں کا تو معاملہ دوسرا ہے, why are you like this, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو اس بندے مومن نے کہا کہ میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا. اس کی اس سٹیٹمنٹ کی وجہ سے she converted to اسلام, وہ اسلام قبول انہوں نے کر لیا. تو بات سمجھ میں آتی ہے. دیکھیں, if you fall for any other person, اگر آپ کی آنکھوں میں آپ کنٹرول نہیں نہ کر سکتے, then do not, پھر آپ نے مجھے بتائیں اپنی دوسری ڈیزائرز کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے آپ کے اوپر اور میرے اوپر. آنکھوں کو کنٹرول کرنا, بہت لوگ یہ ان کے ذہن کے اندر ڈاؤٹ آتا ہے کہ میں اسلام پہ صحیح طریقے سے نہیں چل پاتا. کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ دیکھیں جو آنکھیں ہیں, جو ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں نعمت عطا فرمائی ہے نا, اگر آپ ان کو کنٹرول نہیں کریں گے, اٹس بیسیکلی اے فلٹر. اگر آپ اس فلٹر کو آپ نے نہیں آگے پلیس کیا تو ہوگا کیا کہ آپ کے دل میں پھر جو شیطان کے جو وار ہیں, اٹیک ہیں, وہ آسانی سے آپ کے دل تک پہنچ جائے گا. اور پھر آپ کو وہ شیطان جب دل میں آ جائے گا تو پھر دل آپ کو پتہ ہے کہ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ان فی الجسد مضغہ, there is a piece of flesh in the body, اذا صلحت صلح الجسد كله, if that is intact it means everything is intact. اگر آپ کا وہ, اب کس کی بات ہو رہی ہے, جسم میں ایک لوتھڑا ہے, اگر وہ بالکل صحیح سالم ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پوری باڈی, پورا جسم صحیح سالم ہوگا. اذا فسدت, اگر اس میں فساد آ گیا, اس میں خرابی آ گئی,
فسد الجسد کلو، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا جسم خراب ہو جائے گا. الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ وہ دل ہے. جب دل بندے کا خراب ہو جاتا ہے نا، اس میں فساد آ جاتا ہے. پھر یعنی شیطان نے کنٹرول کر لیا. اب دل جیسے کہتا ہے، شیطان جیسے کنٹرول کرنا چاہتا ہے، انسان وہ کرتا ہے. بندہ پھر اپنی آنکھوں پہ بھی کنٹرول نہیں کر پاتا، اپنے کانوں پہ بھی کنٹرول نہیں کر پاتا، نہ ہی کنٹرول اپنی زبان پہ کر پاتا ہے. اینڈ یو نو سو اینڈ سو فورتھ. اس کے ہاتھوں پہ اس کا کنٹرول نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ سے یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دعا ہے نا، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری. یہ ہیں صبح اور شام کے اذکار. یہ آپ کو اور مجھے بلکہ تمام مسلمانوں کو کرنے چاہیے. دس از ہاؤ انشاءاللہ یو ول بی پروٹیکٹڈ. تو یہ عثمان بن طلحہ کا ایٹیٹیوڈ تھا. اب دیکھیں اگر وہ چاہتے تو وہ تھوڑا سا ہی آگے جا کے ابو سلمہ کے پاس جا سکتے تھے، کہتے تھے کہ مجھے دیکھو میں نے کتنا بڑا کام کر دیا ہے، مجھے کم از کم ایک سواری تو دے دو، میں نے واپس جانا ہے. اینڈ سبحان اللہ دیز کیریکٹرسٹکس میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ گنواتے ہیں کہ جو صحیح مومن ہوتے ہیں نا، جب بھی وہ کام کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں کسی کے اوپر، احسان جتلاتے نہیں ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ لا نرید منکم جزاء. اللہ اکبر. وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمیں آپ سے اس کے اگینسٹ کوئی بدلہ نہیں چاہیے. مثال کے طور پہ اب دیکھیں آج سبحان اللہ اٹس ویری ایزی فار اس ٹو انڈرسٹینڈ. میں کسی کو گفٹ دے رہا ہوتا ہوں، لیٹ سے میں نے ایک پرٹیکولر اماؤنٹ کا میں نے گفٹ دے دیا. بیک آف مائی مائنڈ آئی ایم ایکسپیکٹنگ سم تھنگ بگر. مجھے کوئی بڑا کام کروانا ہے تو پھر میں اس کو گفٹ بھی دے رہا ہوں، اس کو سلام بھی کہتا جا رہا ہوں، رائٹ. لیکن یہ لوگ ایسے ہیں، اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ یہ جب نیک کام کرتے ہیں، جب بھی کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں، اس لیے نہیں کرتے کہ ان ریٹرن دے آر ایکسپیکٹنگ سم تھنگ. نو، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ویری ویری پروفاؤنڈ. واللہ brothers you come here you have to learn this. یہ سب سے پہلے میرے لیے ہے. یہ اسی لیے نیک کام کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں. اس لیے نہیں کہتے ہیں ہمیں نہ ہی تم سے کوئی جزا چاہیے، کوئی بدلہ چاہیے، نہ ہی ہمیں یہ چاہیے کہ آپ ہمیں تھینک یو کہیں. We don't even want that. ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے. تو یہ خالصتاً یہ بندہ وہی کرتا ہے جس کے دل میں ایمان ہے، جس کو پتہ ہے فَمُلَاقِيهِ، اس نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ دیں گے. ایٹیٹیوڈ وی شوڈ ہیو. تو عثمان بن طلحہ انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی اور واپس چل کے آتے ہیں. اینڈ سبحان اللہ ہاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریپیز ہم. پتہ ہے کیسے اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ریوارڈ کیا؟ فلیش فارورڈ، جب فتح مکہ کا موقع آتا ہے اور اب آپ کو پتہ ہے مسلمان غالب آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سب مسلمان مکہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، ناؤ کعبہ از ان فرنٹ، کعبہ سامنے ہے، خانہ کعبہ. اور عباس رضی اللہ عنہ جو کہ چچا ہیں رسول اللہ کے، کہتے ہیں یا رسول اللہ پلیز ٹیک اوور دا کیز، آپ چابیاں تو لیں خانہ کعبہ کی. Muslims were waiting for this time. وہ اس وقت کا انتظار کرتے تھے. پورا مجمع جمع ہوا ہے وہاں پہ، سب لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کہتے ہیں این عثمان، عثمان بن طلحہ کدھر ہیں؟ تو عثمان بن طلحہ آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی چابیاں، the keys of خانہ کعبہ he hands over to عثمان بن طلحہ، ان کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ظالم ہی ہوگا جو عثمان اور اس کے گھرانے سے یہ چابیاں لے. اینڈ فار یور انفارمیشن آج تک جو عثمان بن طلحہ کا گھرانہ ہے نا، چابیاں خانہ کعبہ کی آج بھی انہی کے پاس ہیں، اسی گھرانے والوں جو گھرانہ انہی کے پاس ہیں. when you sacrifice something for Allah, اللہ سبحانہ و تعالیٰ works in a different way brothers. اللہ تعالیٰ آپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں چلیں گے معاذ اللہ. نو، اللہ تعالیٰ will help you out. جب بھی آپ کو پرابلم آئے گی نا، اللہ تعالیٰ ہیلپ کریں گے، بٹ ایز پر ہز وزڈم. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق جو ہے آپ کی ہیلپ کریں گے. سو دس از دا لیسن وی کین ٹیک انشاءاللہ کہ ہمیں اپنے اندر ڈگنیٹی لے کے آنی ہے. وی ہیو ٹو بی مین، وی ہیو ٹو بی مین. سلمہ الحمدللہ شی فائنڈز ہر ہسبینڈ اور الحمدللہ تھنگز موو آن. اللہ کا شکر ہے وہ اب جو ہے زندگی دوبارہ نارمل گزرنے شروع ہو جاتی ہے. اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
blessed them with 3 more children. پہلے سلمہ رضی اللہ عنہ جو ہے بیٹے ہوتے ہیں, تو 3 اور بچے جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے نوازتے ہیں. ایک کا نام ہے درہ, فیمیل چائلڈ, alright, اور زینب ان کا پہلے نام ہوتا ہے برہ ہوتا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام چینج کر دیتے ہیں, زینب جو ہے نام رکھ لیتے ہیں, اور تیسرے جو بچے ہوتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے عمر. So 2 sons and 2 daughters. ابو سلمہ رضی اللہ عنہ, he was very close with نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے چچا زاد بھائی بھی ہیں, یعنی ان کے ریلیٹیو ہیں, پھپھو کے بیٹے ہیں, ان کے کزن بھی ہیں, اور وہ بدری صحابی بھی ہیں. یعنی پہلے آپ دیکھیں سبحان اللہ, what a rank he is having. ہجرت پہلے کی 2 دفعہ حبشہ کی طرف, اور پھر مدینہ ہجرت کی, اور اب بدری بھی صحابی کہلائے جاتے ہیں. بدر میں جو ہے وہ لڑتے ہیں, اور اس کے بعد پھر احد کا جب وقت آتا ہے, غزوہ احد میں بھی لڑتے ہیں. غزوہ احد میں ہوتا کیا ہے کہ لڑتے لڑتے ان کے بازو میں چوٹ آ جاتی ہے, ان کے بازو میں تیر لگ جاتا ہے, تو جنگ ختم ہو گئی, اور پھر ان کا جو زخم جو ہے اس کو جو ہے ٹھیک ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اٹ از کیورڈ, اور زخم جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد ان کو ایک اور ایکسپیڈیشن کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں, تو ہوتا کیا ہے کہ وہ زخم دوبارہ کھل جاتا ہے, وہ دوبارہ زخم بگڑ جاتا ہے, جس کی وجہ سے ان کی حالت بگڑ جاتی ہے, ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اور ایک دفعہ ہوتا کیا ہے کہ ام سلمہ کے پاس ابو سلمہ آتے ہیں, ان کے ہسبینڈ آتے ہیں, اینڈ ہی از ویری ہیپی, حالانکہ ابھی بیمار ہیں, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کہتے ہیں کہ آج میں نے رسول اللہ سے بہت زبردست چیز سیکھی ہے, بہت زبردست دعا سیکھی ہے. اور پھر وہ بتاتے بھی ہیں, میں حدیث آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں, اور یہ صحیح مسلم کی اوتھینٹک نریشن ہے, اور یہ انشاءاللہ وی ہیو ٹو لرن دس دعا ایز ویل. یہ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے نا, تو یہ دعا پڑھنی چاہیے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ پرابلم دور ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من عبد تصیبہ مصیبہ, جب بھی کسی بندے کے اوپر کوئی مصیبت پہنچتی ہے, فیقول, اگر وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. اینڈ دین ہی سیز اللہم اجرنی فی مصیبتی, اے اللہ مجھے میرے مصیبت کے اگینسٹ بہتر اجر دے, جس مصیبت سے میں گزر رہا ہوں مجھے اس کا بیسٹ ریوارڈ دے. وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا, اور مجھے اس کے اگینسٹ بہتر آلٹرنیٹ دے دے, کہ مجھے اس مصیبت سے بھی نکال دیں, مجھے اس کا ریوارڈ کریں, اور مجھے اس کے اگینسٹ کوئی اچھا آلٹرنیٹ دے دیں. اور پھر اللہ تعالیٰ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اجرہ اللہ فی مصیبتی, اللہ تعالیٰ اس کے مصیبت میں اس کو اجر دیتے ہیں, جو بھی اس کو مشقت اور مصیبت آتی ہے, اور اس کو اس سے خیر, اس سے اچھی چیز عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ جو ہے دعا بتاتے ہیں اپنی وائف کو. اینڈ سبحان اللہ, ابو سلمہ رضی اللہ عنہ, اب ان کی جو ڈیتھ ہے وہ قریب آ رہی ہے. اب دیکھیں ہاؤ از دس ورکنگ. ابو سلمہ نے یہ دعا بتائی, کس کو بتائی؟ ام سلمہ کو بتائی, رائٹ, not even realizing that this dua will be recited by ام سلمہ رضی اللہ عنہ. وہ سکھا رہے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ ابو سلمہ کی رضی اللہ عنہ ان کی طبیعت اور جو ہے خراب ہو جاتی ہے, اینڈ ہی از آن ہز ڈیتھ بیڈ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں, ان کی تیمارداری کرنے کے لیے آتے ہیں, ہی پیسز اوے. اور پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ ابو سلمہ کی جو ہے آنکھیں کھلی ہوتی ہیں, وہ میں نریشن بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور یہ راوی بھی ام سلمہ ہے رضی اللہ عنہ. کہتی ہیں کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں روم میں. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں. وقد شق بصرہ, ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. فاغمضہ, اور وہ آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں, آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں ثم قال ان الروح اذا قبض تبعہ البصر, کہ جب روح قبض کر لی جاتی ہے نا, تو اس روح کو آنکھیں فالو کرتی ہیں. تو یہ حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے. اور پھر فرماتے ہیں فضج ناس من اہلہ, لوگ آس پاس جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ رونا شروع کر دیتے ہیں, دے آر ویپنگ. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نصیحت کر رہے ہیں, ہدایت دیتے ہیں. کہتے ہیں لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر, کہ دیکھو اس وقت
اچھی بات کرنا، بری بات مت کرنا، نوحہ مت پیٹنا. اب دیکھیں عموماً ہوتا کیا ہے کہ لوگ اس اوکیزن پہ نا صبر کا دامن بڑا مشکل ہو جاتا ہے پکڑنا، اور بجائے اسے کہ اچھے طیب کلمات نکالے، سبحان اللہ کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، صبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے، اللہ تعالیٰ سے آسانی طلب کی جائے. البتہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ صحیح الفاظ نہیں نکالتا انسان. تو یہاں پہ ہمیں ترغیب یہ دی جا رہی ہے کہ اس وقت بندے کو اچھے الفاظ نکالنے چاہیے اپنی زبان سے. کیوں؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، کیونکہ اب جو کچھ تم کہو گے نا ملائکہ اس پر آمین کہیں گے، فرشتے آمین کہتے ہیں. سو دس از اے ویری کریٹیکل مومنٹ. تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اے اللہ جو شخص فوت ہو گیا ہے اس کی مغفرت فرما، اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اسپیک گڈ ورڈز ان دیٹ ریگارڈ. تو یہ جو ہے حدیث ہے. تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی لیڈز دا جنازہ آف ابو سلمہ. اب جب نماز جنازہ پڑھاتے ہیں تو 9 تکبیرات پڑھائی جاتی ہیں انسٹیڈ آف 4. عموماً سنت 4 تکبیرات کی ہے لیکن 9 تکبیرات پڑھائی جاتی ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ابو سلمہ ہی واز ہیونگ ہائی رینک الحمدللہ، ان کا اسپیشل ان کے آنر کے لیے. اور غزوہ احد میں دوسرے شہداء بھی تھے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم حضرت حمزہ کے حوالے سے پڑھ رہے تھے تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیرات کے بجائے 10 تکبیرات کہی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو یہ ان کے اسٹیٹس کا پتہ چلتا ہے. اینڈ ہی ڈائیڈ ایز اے مارٹر، وہ شہید جو ہے ہوئے تھے. اینڈ ناؤ سلمہ رضی اللہ عنہا، ناؤ وین ہر ہسبینڈ پاسز اوے، اب ان کو وہ دعا یاد آتی ہے. لیکن بیفور شی ریسائٹس اٹ، اب کہتی ہیں کہ جب اس دعا کے حصے پہ پہنچی نا، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، کہ مجھے اس مصیبت کے بدلے کوئی بہتر آلٹرنیٹ دے دے. اینڈ شی واز تھنکنگ ٹو ہر سیلف کہ ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے، ابو سلمہ سے بہتر کون ہسبینڈ مجھے مل سکتا ہے. اور پھر ایونچولی الحمدللہ شی ریسائٹڈ دا دعا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. جب وہ دعا پڑھتی ہیں ان کی دعا امیڈیٹلی ایکسیپٹ نہیں ہوتی. آج ہمارے لیے بھی یہ لیسن ہے، ہم بہت دفعہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اینڈ وی آر ایکسپیکٹنگ دا دعا ٹو بی ایکسیپٹیڈ رائٹ نیکسٹ مومنٹ، ابھی کہ ابھی ہماری دعا قبول ہو جائے. تو اور پھر ہم شکوے ڈاؤٹ بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی. تو جیسے ہم نے دیکھا نا، ہم نے سیکھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے پلانز ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے پلانز کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے. ان اللہ لمع المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہیں. ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہیں. یہ آپ کو اور مجھے یقین ہونا چاہیے. تو ہوتا کیا ہے کہ مینی پرپوزل سٹارٹ کمنگ ان. عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ پرپوزل بھیجتے ہیں شادی کا، which is dropped. سلمہ کہتی ہیں no I'm not interested. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ پرپوزل بھیجتی ہیں، she rejects it، وہ ان کو نہیں جو ہے ایکسیپٹ کرتی. and now you know اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ دا کیریکٹر آف ابو سلمہ، ان کی کتنی زبردست بانڈنگ تھی ابو سلمہ کی اور سلمہ رضی اللہ عنہا کی، کہ انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ no they wouldn't be like ابو سلمہ. اور میں یہاں پہ کمپیریزن نہیں کر رہا ہوں، in that perspective I'm telling you. تو ہوتا کیا ہے کہ کچھ عرصے بعد حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجتے ہیں شادی کا کہ حاطب جا کے میری طرف سے پیغام دے کے آؤ. اینڈ ناؤ when نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم he sends the proposal، سبحان اللہ she has no other option but to accept. الحمدللہ. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسی ان کی دعا قبول کی، وہ اخلف لی خیرا منہا. تو ہوتا کیا ہے کہ سبحان اللہ جب پروپوزل آ جاتا ہے تو شی ایکسیپٹس اٹ، بٹ آگے وہ کنڈیشن رکھتی ہیں. انشاءاللہ ود دس ول وائنڈ اپ. وہ کہتی ہیں کہ حاطب کو بتاتی ہیں کہ دیکھو میری 3 کنڈیشنز ہیں، آئی ہیو 3 ریزرویشنز، آپ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں. وہ یہ کہ آئی ایم اے وومن آف غیرہ، آئی ایم اے جیلسٹ وومن. ٹھیک ہے، آئی ایم اے جیلسٹ وومن، اس کا یعنی غیرہ کا یعنی نیئرسٹ معنی یہ ہے، جیلسٹ ہی ہے. اور پھر کہتی ہیں کہ آئی ایم این ایلڈرلی وومن، کہ میری ایج زیادہ بڑھ گئی. حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ شی واز عجوز، بہت بڑھیا تھی، ایسے نہیں تھی. کہتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ دیٹ ینگ،
alright, I have young children. اور تیسرا وہ جو پوائنٹ ریز کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ I have young children, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اینڈ سبحان اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم he sends the reply, وہ کہتے ہیں کہ as far as your غیرہ is concerned, اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کروں گا. اور آپ کا سیکنڈ پوائنٹ دیٹ یو آر ایلڈرلی, آپ اتنی ینگ نہیں ہے, آپ اتنی جو ہے ینگ نہیں ہیں, تو آئی ایم آلسو ناٹ دیٹ ینگ, سو دیٹس ناٹ اے بگ پرابلم, دیٹس ناٹ اے بگ ایشو. اور پھر جب تیسری بات, اینڈ دیر از اے لیسن فار اس, کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ آئی ہیو ینگ چلڈرن, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسی لیے تو میں شادی کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, سو دیٹ آئی کین ٹیک کیئر آف یور چلڈرن. آج دیر آر اورینٹلسٹ کہ جو کرٹکس ہیں نا اسلام کے, وہ کہتے ہیں کہ ہاؤ از یور پروفٹ دیٹ ہی از میرنگ سو مینی وومن. اور آپ جب ہسٹری پڑھتے ہیں نا, دیکھیں یہی پرابلم ہے, ہم کیوں جواب نہیں دے پاتے, کیونکہ ہمیں اپنے دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں اپنے رسول کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر شادیاں آپ یہ کہہ لیں کہ ان خواتین سے ہوئی تھی جو کہ آلریڈی شادی شدہ تھیں پہلے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. with this we'll just wind it up انشاءاللہ. اس کو ہم نیکسٹ سیشن تک جو ہے لے کے جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیرا. We at Youth Club strive to convey true message of Islam. آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیے. ہمارے پیٹریون اور بینک ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں مینشنڈ ہے. سپورٹ یوتھ کلب, سپورٹ دعویٰ و جزاکم اللہ خیرا.